ولی کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے، اور ولی کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، اور ولی کے قدموں پر قلب و جگر نثار کرو، ولی کے عشق کا بدلہ ضرور ملتا ہے، ولی کے عشق کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ اور مسلک پتہ چلے گا جب کھل کے بات ہو، مسلک پتہ چلے گا جب کھل کے بات ہو، میں تو رضا کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو، میں تو رضا کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو۔ آئیے انتہائی محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور غیب دانبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، یہ محفل بہت ہی مقدس محفل ہے۔ یہ محفل خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے اس محفل کو منعقد کیا گیا۔ اگر یہ محفل ہمارا یہاں آنا اور آپ کا آنا قبول ہو گیا تو یقیناً ہماری زندگی سنور جائے گی اور ہماری آخرت سنور جائے گی۔ آج ہم جس محفل پاک میں حاضر ہیں، جس خواجہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جب خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ہم اور آپ پہنچتے ہیں، جب گنبد کے اندر ہم اور آپ پہنچتے ہیں تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزار کے اوپر جو شعر لکھا ہے وہ کسی اور ذات کا شعر نہیں لکھا ہے، بلکہ یعنی سرکار اعلی حضرت کے بھائی علامہ حسن رضا کا شعر لکھا ہے، جس کو پوری دنیا پڑھتی ہے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، اور کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس جگہوں پر دعا قبول ہوتی ہے یعنی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، ان جگہوں میں سے ایک جگہ اجمیر شریف ہے جو خواجہ غریب نواز کی درگاہ ہے۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت نے ہم کو پیغام دیا ہے۔ آج ہم خواجہ غریب نواز کا عرس کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ منشی محمد عبداللہ نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا عرس چاہے جس کا ہو، جس خانقاہ کا عرس ہو، یہاں پہ عرس ہو رہا ہے منشی جی کا، تو اس سے پہلے یعنی اشتہار بنتے ہیں، پوسٹر بنتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے پورے ہندوستان میں محنت کی جاتی ہے۔ یا پھر یہ سمجھ لو کسی خانقاہ کا عرس ہو یعنی اس خانقاہ کا خادم محنت کرتا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے پورے ہندوستان میں محنت کرتا ہے اور لوگوں تک اپنی بات کو پہنچاتا ہے۔ فلاں تاریخ کو میرے یہاں عرس ہے، لوگ پہنچتے ہیں، لیکن جب خواجہ کا عرس آتا ہے نہ کوئی پوسٹر بنتا ہے، نہ کوئی اشتہار بنتا ہے۔ جیسے ہی رجب کا چاند نظر آتا ہے ہر دیوانہ خواجہ طرف بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، ہر دیوانہ خواجہ طرف بھاگتا ہوا نظر آتا ہے جیسے ہی رجب کا چاند نظر آتا ہے۔ اور رجب کا مہینہ رحمت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رجب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور جو اس کے بعد مہینہ آنے والا ہے شعبان المعظم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے رب العالمین یعنی رجب اور شعبان میں رحمت عطا فرما اور ہم کو رمضان بھی عطا فرما، یعنی ہم کو رمضان بھی ملے۔ ہم اس خواجہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ خواجہ کا مقام کیا ہے؟ ہندوستان میں خواجہ کو بھیجا گیا، میرے خواجہ کا یہ احسان ہے کہ ہم کو اسلام ملا ہے، یہ خواجہ کا احسان ہے کہ ہم کو قرآن ملا ہے، یہ خواجہ کا احسان ہے کہ ہمیں جینے کا سلیقہ ملا ہے۔ اس خواجہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنی محنت دی ہے کہ 90 لاکھ لوگوں کو یعنی مسلمان بنا کر ان پر احسان کیا ہے۔ یہ خواجہ کا مقام ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب چھوٹے سے تھے، عید کا دن تھا، عیدگاہ پہ جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ آج خواجہ کی زندگی دیکھو اور
اور ہم کو اور آپ کو اپنی زندگی دیکھنا ہے۔ میرے خواجہ لباس پہن کر اچھا عیدگاہ کی طرف یعنی جا رہے ہیں، راستے میں دیکھتے ہیں یتیم بچہ کھڑا ہے، اس کے بدن کے اوپر لباس گندا ہے، پھٹا ہوا لباس ہے۔ میرے خواجہ غریب نواز اپنے لباس کو اتار دیتے ہیں اور جو وہ لباس وہ بچہ پہنا تھا اس کو لباس کو پہن لیتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے گھر آتے ہیں تو ان کی امی کہتی بیٹا معین الدین جو لباس پہن گئے تھے وہ لباس کہاں ہے؟ تو میرے خواجہ فرماتے ہیں میری ماں وہ یتیم بچہ تھا، اس کے پاس نیا لباس نہیں تھا، میں نے وہ لباس دے دیا ہے اور میں دوسرا لباس لے آؤں گا۔ یہ خواجہ نے ہم کو پیغام دیا ہے، خواجہ نے کس طریقے سے دین اسلام کو پھیلایا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے بہت سے مرید ہیں، بہت سے خلفاء ہیں، ان میں سے ایک مرید کا ذکر کرتا ہوں جس کو دنیا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے، جن کا مزار شریف دلی کی سرزمین پر موجود ہے، بہت سے لوگ حاضر ہوئے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا ایک مرید تھا جس کا نام بادشاہ التمش، جس کا نام بادشاہ التمش تھا۔ میرے خواجہ کی بارگاہ میں اجمیر شریف کے کچھ ہندو لوگ جمع ہوئے، میرے خواجہ کی بارگاہ میں اجمیر شریف کے کچھ ہندو لوگ جمع ہوئے، وہ کہنے لگے حضور جو آپ کا مرید ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور جو ان کا مرید ہے بادشاہ التمش، تو اس نے یعنی یہ پیغام دیا ہے جو لگان کی قیمت تھی وہ یعنی تھوڑی تھی، لیکن بادشاہ التمش نے لگان کی قیمت کو بڑھا دیا ہے اور ہم لوگ غریب آدمی ہیں، اس کی قیمت کو کیسے دیں گے؟ ہم لوگ غریب آدمی ہیں، گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہے اور لگان کی قیمت کو بڑھا دیا گیا ہے۔ تو میرے خواجہ سے اس یعنی اجمیر کے ہندوؤں نے کہا آپ یعنی ان سے بات کریں، اپنی بات کو پہنچائیں، یا پھر خواجہ صاحب آپ یہ کریں ایک پرچے پہ آپ یہ باتیں کو لکھ دیں اور اس پہ سائن کر دیں اور ہم لوگ دلی جائیں گے، بادشاہ التمش کے دربار میں حاضر ہوں گے، اس پرچے کو جمع کر دیں گے اور بادشاہ التمش سے کہیں گے خواجہ غریب نواز نے بھیجا ہے۔ لیکن میرے خواجہ نے اس وقت یہ نہیں کہا تھا رک جاؤ، میرے خواجہ نے فرمایا تم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خادم ہوں تو مجھے خدمت کرنے کا موقع دو، میں دلی خود جاؤں گا، میں خادم ہوں مجھے خدمت کرنے کا موقع دو، مجھے معین الدین کہا جاتا ہے اور میں دلی خود حاضر ہوں گا اور میں بادشاہ التمش سے ملاقات کروں گا۔ میرے خواجہ نے ہندوؤں سے کہا، جب ہندو لوگ اپنے گھر چلے گئے تو رات ہی میں میرے خواجہ تیز رفتار کے ساتھ دلی حاضر ہوتے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یعنی دروازے پہ دستک دی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے جب اپنے پیر و مرشد کو دیکھا سلام کو پیش کیا، ہاتھ کو چومتے ہیں، پیروں کو چومتے ہیں، کہتے ہیں حضور مجھ سے کون غلطی ہو گئی ہے کہ آپ یہاں تک آئے ہیں، آپ اگر حکم کر دیتے میں اجمیر خود آ جاتا، آپ کو دلی آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو میرے خواجہ نے کہا بادشاہ التمش سے ملنا ہے، میرے خواجہ نے کہا بادشاہ التمش سے ملنا ہے، تو خواجہ قطب الدین نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ چلو۔ میرے خواجہ غریب نواز اور ان کے مرید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بادشاہ التمش کے یہاں حاضر ہوتے ہیں، باہر چوکیدار کھڑا ہوا ہے۔ میرے خواجہ نے کہا اندر جاؤ اور بادشاہ التمش سے کہنا خواجہ غریب نواز تم سے ملنے آئے ہیں۔ جب وہ چوکیدار جاتا ہے کیا دیکھتا ہے بادشاہ التمش یعنی آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے، جو اس کی بیگم تھی اس سے چوکیدار نے کہا دروازے پر خواجہ غریب نواز بادشاہ التمش کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی بادشاہ التمش کے کان تک یہ آواز آتی ہے تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے جس لباس میں بادشاہ التمش اپنے بستر پر آرام کر رہا تھا بستر کو چھوڑ دیتا ہے اور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، سلام کو پیش کرتا ہے، ہاتھ کو چومتا ہے۔ اس کے بعد جو اس کے پیر تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ان کے ہاتھ پیر کو چومتا ہے، تو بادشاہ التمش کہتا حضور مجھ سے کون غلطی ہو گئی ہے، آپ اگر حکم کر دیتے میں اجمیر خود آ جاتا، آپ کو یہاں آنے
लाने की जरूरत नहीं थी। तो मेरे ख्वाजा ने कहा था, ऐ बादशाह तमस, तूने लगान की कीमत इतनी बढ़ा दी है कि गरीब लोग यानी उस कीमत को कैसा पूरा करेंगे, कैसे कीमत को यानी देंगे। तू यानी ये अगर कीमत को घटा दे, ये गरीब लोग हैं, इनकी बद्दुआ नहीं ली जाती है बल्कि इनकी दुआ ली जाती है। तू कीमत को घटा दे और एक पर्चे पे लिख दे, मैं अजमेर जाऊंगा, लोगों से कह दूंगा कीमत घटा दी गई है। तो बादशाह तमस ने कहा, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज, मैं कीमत को घटाऊंगा नहीं बल्कि मैंने यानी कीमत को माफ कर दिया है, मैंने लगान की कीमत को माफ कर दिया है। उसके बाद मेरे ख्वाजा गरीब नवाज एक पर्चे पे लिखते हैं, लिखने के बाद अजमेर शरीफ हाजिर होते हैं। सुबह का वक्त हुआ, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लोगों को जमा किया, जितने हिंदू थे अजमेर में सबको जमा किया, सब लोग दरबार में हाजिर हो गए। मेरे ख्वाजा ने कहा, जो तुम्हारी बात थी वो पूरी हो गई है, लगान की कीमत को माफ कर दिया गया है, ये पर्चा है, इस पे लिखा है। तो लोगों ने कहा, हुजूर यानी ये पर्चा किसने दिया है, ये पर्चा लेके कौन गया था दिल्ली? तो मेरे ख्वाजा ने कहा, मैं रात में खुद गया था, मैंने बादशाह तमस से मुलाकात की है। जब यानी हिंदुओं को कान तक ये बात पहुंचती है कि मेरे ख्वाजा खुद रात में गए हैं, तो सारे हिंदू पुकारने लगे, इनसे अच्छा इंसान हमें नहीं मिल सकता, इनसे अच्छा हमें मजहब नहीं मिल सकता। उन लोगों ने कहा, मेरे ख्वाजा आपने लगान की कीमत को माफ करवाया है, एक एहसान और कीजिए, अपना हाथ बढ़ाइए और मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दीजिए। इस तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़वाया है। वक्त नहीं वरना मैं एक से एक और बात बताता। आज जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं उस हिंदुस्तान पर ख्वाजा गरीब नवाज का एहसान है, लेकिन हम अजमेर जाते हैं या किसी और अल्लाह के वली की मजार पे जाते हैं, तो जिस तरीके से जाने का हमें बताया गया है, जिस तरीके से हमें पैगाम दिया गया है, तो कम से कम उस पैगाम पर हम अमल करें। हम चाहे ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जाते हैं, चाहे वारिस पाक की बारगाह में जाते हैं, तो हम मज़ारात के ऊपर इतनी चादर डालते हैं, जबकि एक चादर पड़ी होती है, उसके बावजूद दूसरी तीसरी चादर डालते हैं। हम ये समझते हैं चादर डालते हैं हमको सवाब मिलता है, काश कर वही पैसा अगर हम रोकेंगे, उस पैसे को जमा करेंगे और उसके बाद उसी पैसे को अगर मोहल्ले में कोई गरीब लड़की है उसके सर पे दुपट्टा नहीं है, उस चादर के पैसे से उसका दुपट्टा दिला देंगे तो उससे ज्यादा हमको सवाब मिलता हुआ नजर आएगा। यही तो पैगाम हमें ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया था, यही तो पैगाम हमारा इस्लाम देता है कि यानी हम 1200 किलोमीटर दूर पर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम पर नमाज फर्ज की गई है। अगर हम नमाज से दूर हैं तो हमारा मामला क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी ये मत देखो कि ख्वाजा गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़वाया है, उसके साथ साथ ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी का चैप्टर भी देखो। जब ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी का चैप्टर अपनी निगाहों के सामने रखोगे तो तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा, जब से ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर नमाज फर्ज हुई थी, मौत की शाम तक मेरे गरीब नवाज ने नमाज को नहीं छोड़ा था। आज हम उसी गरीब नवाज के मानने वाले हैं, हमारी मस्जिद वीरान पड़ी है, उसके बाद हम कहते हैं हम परेशान हैं, हम पर जुल्म हो रहा है। हम जिस मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, जब मैं हिंदुस्तान भेजा गया था तो मेरे साथ सिर्फ 7 लोग आए थे, सिर्फ 7 लोग। हम 7 लोग हिंदुस्तान आए थे, हम दीन की खिदमत कर रहे थे, लोग हमारे भी होते जा रहे थे और हमारे दुश्मन भी होते जा रहे थे। यानी ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, जब लोगों ने देखा कि ख्वाजा गरीब नवाज इस्लाम फैला रहे हैं, इस्लाम फैल रहा है, लोग गुलाम हो रहे हैं, तो उन बादशाहों ने एक मीटिंग की और कहा अगर हिंदुस्तान से इस्लाम को मिटाना है तो हिंदुस्तान से मोइनुद्दीन को मिटा दो, अगर हिंदुस्तान से कुरान को मिटाना है तो हिंदुस्तान से मोइनुद्दीन को मिटा दो। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, वो लाखों लोग हम यानी 7 लोगों को नहीं मिटा सके, आज वही हिंदुस्तान में 30.5 करोड़ मुसलमान मौजूद हैं, उसके बाद हम पर जुल्म हो रहा है, लोग हमें परेशान कर रहे हैं। सिर्फ वजह यही है कि हम ख्वाजा गरीब नवाज के बताए हुए तरीके पर जिंदगी गुजारना छोड़ दिया है।